بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 83 کو پڑھیں گے، اور آج کے سبق کا عنوان ہے حقوق العباد میں ادا مشابہ بالقضاء کی مثال۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت و امہار و عبد غیرہ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَإِمْهَارُ عَبْدِ غَيْرِهِ وَتَسْلِيمُهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ، اور دوسرے کے غلام کو مہر قرار دینا اور خریدنے کے بعد اس کو سپرد کر دینا۔ نظیر للاداء التشبیہ بالقضاء، یہ مثال ہے ادا مشابہ بالقضاء کی۔ ای امہر رجل عبد الغیر فی نکاح امرأتہ، یعنی کہ کسی شخص نے دوسرے کے غلام کو اپنی بیوی کے نکاح میں مہر رکھ دیا۔ ثم سلمہ الیہا بعد الشراء، پھر اس نے خریدنے کے بعد وہ غلام اس بیوی کے سپرد بھی کر دیا۔ فہو اداء من حیث انہ سلم عین العبد الذی وقع علیہ العقد، تو یہ اس کا بیوی کو وہی غلام سپرد کرنا یہ ادا ہوگا اس طور پر کہ اس نے وہی غلام سپرد کیا، عین عبد سپرد کیا ہے جس پر عقد واقع ہوا تھا۔ وشبیہ بالقضاء من حیث ان تبدل الملک یوجب تبدل العین حکما، اور یہ مشابہ بالقضاء بھی ہے اس طور پر کہ بے شک ملکیت کا بدل جانا یہ عین کے بدلنے کو حکماً ثابت کرتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ مَمْلُوكًا لِلْمَالِكِ كَانَ شَخْصًا آخَرَ، بس جب یہ غلام مالک کی ملک میں چلا گیا تو یہ دوسرا شخص ہو گیا۔ ثُمَّ إِذَا اشْتَرَاهُ الزَّوْجُ كَانَ شَخْصًا آخَرَ، پھر جب اس کو زوج نے خرید لیا تو یہ دوسرا شخص ہو گیا، اور شخص ہو گیا۔ وَإِذَا سَلَّمَهُ إِلَيْهَا كَانَ شَخْصًا آخَرَ، پھر جب اس کو عورت کے سپرد کیا گیا تو اب یہ اور شخص ہو گیا۔ وَالْحُجَّةُ فِي هَذَا الْبَابِ، اور اس باب میں جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی بریرہ یوما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے ایک دن۔ فقدمت الیہ تمرا، تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کھجوریں پیش کی۔ وکان القدر یغلی من اللحم، جبکہ ہانڈی گوشت سے جوش مار رہی تھی، یعنی ہانڈی کے اندر گوشت رکھا ہوا تھا جو چولہے پہ تھا۔ فقال علیہ السلام الا تجعلین لنا نصیبا من اللحم، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اے بریرہ کیا تو ہمارا حصہ گوشت سے نہیں دے گی؟ فقالت یا رسول اللہ انہ لحم تصدق علی، تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک وہ جو چولہے پہ ہے ہانڈی میں وہ گوشت ہے، ایسا گوشت کہ جو ہم پر صدقہ کیا گیا ہے۔ فقال علیہ السلام لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے تو ہدیہ ہے۔ یعنی اذا اخذتہ من المالک کان صدقۃ علیک واذا اعطیتہ ایانا تصویر ہدیۃ لنا، یعنی جب انہوں نے یعنی حضرت بریرہ نے مالک سے وہ چیز لی تو فرمایا کہ جب تو نے لیا وَإِذَا أَخَذْتِهِ مِنَ الْمَالِكِ، جب تو نے اس کو مالک سے لیا تو یہ تجھ پر صدقہ ہوا، لیکن جب تو اس کو ہمیں دے گی تو یہ ہمارے لیے ہدیہ ہوگا۔ فَعُلِمَ أَنَّ تَبَدُّلَ الْمِلْكِ يُوجِبُ تَبَدُّلًا فِي الْعَيْنِ، تو پس یہ بات معلوم ہو گئی کہ ملکیت کا بدلنا یہ عین کو بدلنے کو ثابت کر دیتا ہے، عین کے تبدیل ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ وعلی ھذا یخرج کثیر من المسائل، اور اس پر بہت سے مسائل کا استخراج کیا جاتا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی توضیح و تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔
حقوق العباد میں ادا مشابہ بالقضاء کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص مثال کے طور پہ حامد نے بوقت نکاح اپنی بیوی کا مہر دوسرے آدمی مثلا زید کے متعینہ غلام کو قرار دیا ہے، پھر زید سے اس کو خرید کر اپنی بیوی کے حوالے کر دیا، تو حامد کا یہ فعل یعنی غلام خرید کر اپنی بیوی کے حوالے کرنا ادا تو اس لیے ہے کہ اس نے بعین ہی وہی غلام سپرد کیا ہے جس پر عقد نکاح واقع ہوا تھا، اور مشابہ بالقضاء اس لیے ہے کہ ملک کی تبدیلی سے حکماً عین شے بدل جاتی ہے۔ چنانچہ مذکورہ غلام جب مالک یعنی کہ یہ جو زید کا مملوک تھا تو اس وقت وہ اور شخص تھا، لیکن جب اس کو شوہر یعنی حامد نے خرید لیا تو ملک کی تبدیلی کی وجہ سے اب زید کا مملوک اور شخص ہو گیا، اور جب اس کو اپنی بیوی کے حوالے کر دیا تو ملک بدل جانے سے اب جو زید کا مملوک ہے وہ اور شخص ہو گیا۔ حاصل یہ کہ حامد نے جس غلام کو مہر قرار دیا تھا اس نے اس کو سپرد نہیں کیا بلکہ حکماً دوسرا غلام اس کے مثل سپرد کیا ہے، اور چونکہ واجب کے مثل کو سپرد کرنے کا نام ہی تو قضا ہے، اس لیے شوہر کا یہ سپرد کرنا قضا کے مشابہ ہو گیا۔ رہی یہ بات کہ ملک کی تبدیلی سے حکماً عین شے کیوں تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ایک روز محسن اعظم، ہادی اکرم، رسول محتشم، محبوب رب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ باندی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے از راہ ضیافت کے یعنی خدمت کے طور پہ، مہمان وازی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں پیش کی، اور مشکات شریف کی روایت کے مطابق روٹی اور سالن بھی آپ نے پیش کیا۔ حالانکہ ہانڈی میں دیکھا تو گوشت ابل رہا تھا، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ مزاح فرمایا کہ کیا اس گوشت میں ہمارا حصہ نہیں ہوگا، یعنی آپ مجھے کھجوریں دے رہی ہیں جبکہ اوپر گوشت رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، یہ گوشت تو صدقے کا ہے، اور آپ کے لیے چونکہ صدقہ حلال نہیں ہے تو یہ صرف اس لیے آپ کے حضور میں نے یہ پیش نہیں کیا۔ تو مجسمہ رشد و ہدایت محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اگرچہ صدقہ ہے اور ہمارے لیے تو یہ ہدیہ ہے، یعنی جب تم نے اس کے مالک سے اس کو لیا تھا تو یقیناً یہ تم پر صدقہ تھا، لیکن جب تم ہم کو دے دو گی یہ گوشت تو یہ ہمارے لیے ہدیہ ہو جائے گا، یہ تحفہ ہو جائے گا۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ملک بدل جانے سے حکماً عینی شے بدل جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حاصل یہ ہے کہ یہ گوشت جب مالک کی ملک سے نکل کر بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملک میں آیا تو صدقہ تھا، لیکن جب ہماری ملک میں آ جائے گا تو یہ ہدیہ ہو جائے گا۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ صدقہ اور ہدیہ کے احکام بالکل مختلف ہوتے ہیں، اسی قاعدے کی روح سے بہت سے مسائل کا استخراج کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی فقیر نے زکوٰۃ موصول کی اور پھر وہ مالی زکوٰۃ کسی مالدار یا ہاشمی کو ہبہ کر دیا یا ان کو فروخت کر دیا تو یہ مال ان کے لیے حلال ہے، کیونکہ ملک بدل جانے سے عین شے بدل جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی نے اپنے کسی جو قرابت دار کو کچھ مال صدقہ کیا، پھر وہ جس کو صدقہ دیا گیا تھا وہ شخص مر گیا اور صدقے کا مال میراث کے طور پر اسی صدقہ کرنے والے کے پاس لوٹ آیا،
تو اب وہ شخص اس کا مالک ہو جائے گا اور اس کا ثواب بھی ضائع نہیں ہوگا۔ تو ملک بدل جانے سے احکامات بدل جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اس کو آپ اچھے انداز سے دہرائیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ ملک بدل جانے سے حکم بدلتا ہے، اس پر کوئی ایک مثال پیش کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا جو سبق میں بیان کیا گیا ہے، اس کو تحریر فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔